اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمن مکیہ۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جو اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی اسماء و صفات ہیں مین وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ کیا ہے؟ غافر الذنبی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ مغفرت کرنے والے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بار بار مغفرت کا ذکر آئے گا۔ غافر الذنبی، اور سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والے سے۔ شدید العقابی سے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ نہیں کیا، غافر الذنبی، گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد قابل التوبی، اس کے بعد کیا ہے؟ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3 کیا ہے؟ شدید العقابی، لیکن جو ایسا نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ زبردست اس کو عذاب دینے والے بھی ہیں۔ کیا؟ ذی طول۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے فضل والے بھی ہیں۔ ذی طول کا مطلب ہے کھلے ہاتھ والا، کھلے دل والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل و کرم والے ہیں بہت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے پلٹنے کے لیے۔ اس دنیا کی تمام سہارے جو ہیں وہ بڑی جلدی ہم سے ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ ہمیں بار بار پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ میں نے واقعہ آپ کو بار بار سناتی ہوں، سبحان اللہ، کے ایک بچہ تھا، وہ روتا ہوا جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا امی نے مارا۔ تو اس نے کہا اچھا تو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا امی کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ بالکل ایسا ہی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد ہمیں کہاں پلٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بھی نہیں ہے ہمارا۔ یہ سب رشتے عارضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا جب تک چل رہی ہے تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا ہے، لیکن ایسا وقت ہم پہ نہیں آتا کہ ہم جن کے اوپر اپنے سہارے تلاش کرتے ہیں، ہمیں بہت دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہمارا، اور یہ ہر ایک پہ وقت آتا ہے۔ when you feel all alone in the world، آپ کو لگتا ہے میرا کوئی بھی نہیں، اس وقت انسان جس طرح تڑپ کے اللہ کو پکارتا ہے نا، وہ صحیح اللہ کو پکارنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور وہ جیسے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب، یہ آپ نے سنی ہوگی، یہ کہاوت ہی ہے سبحان اللہ، اٹس ناٹ ان ریئل، کہ لوگ کہتے ہیں جب آپ کے برا وقت آتا ہے تو ساری بری باتیں اکٹھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایسے نہیں لگتا؟ ہر چیز ہی خراب ہونے لگ جاتی۔ جیسے وہ شعر ہے کہ باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اچانک سارے ہی میرے خلاف ہو گئے ہیں، ہر چیز غلط ہو رہی ہے، میرا کوئی بھی نہ رہا دنیا میں۔ اس وقت انسان جو ہے وہ سبحان اللہ کس طرح اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارے اللہ نہیں، یہ ماں باپ، یہ دوست، یہ بہن بھائی، یہ اولادیں، یہ شوہر ہمارے، یہ سب اللہ نے ہی بنائے ہیں کہ تمہارے یہ سارے دنیا میں نے ان کو یعنی گو ٹو دیم، اف یو نیڈ شولڈر، اف یو نیڈ سم سپورٹ، گو ٹو دیم۔ لیکن ٹائم اینڈ اگین ایسا کیوں ہمیں فیل ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اصل میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، یہ سب عارضی ہیں اور بڑی جلدی ختم ہونے والے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے، بہت ہی پیاری سبحان اللہ آیت ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کیا کرتے ہیں فرشتے؟ ایک تو کون سے؟ 2 قسم کے فرشتے، عرش الہی کے حامل فرشتے، اسے حاملان عرش کہتے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو سوچیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جو عرش کے گرد حاضر بھی رہتے ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات اس میں کیا ہے؟ اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔
یعنی فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی. اور فرشتوں کا کبھی نا we need to look into the we have to do the correct analysis of فرشتے angels, کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو سب سے پہلے کس نے اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں نے. لیکن آپ سوچیں کہ جب اللہ نے کہا کہ نہیں میں بناؤں گا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تو فوراً کہا لا علم لنا الا ما علمتنا وانک انت العلیم الحکیم. اس کے بعد دے سبمٹڈ, اس کے بعد انسانوں کو سجدہ بھی کیا, اس کے بعد انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اور ساتھ مدد مطلب وہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے انسانوں کو بھی. ہمارا کیا ہوتا ہے, کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو اب پھر دیکھیں ذرا ہم کیا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز میں ہمیشہ خرابیاں ہی نکلیں, کیونکہ ہماری تو کسی نے مانی ہی نہیں. اب یہ فرشتوں کو بھی چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جو کہا تھا کہ بھئی آپ ایسی ہستی کو بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی, تو فرشتے تو دے ہیڈ ٹو میک شیور کہ ایسا ہی کریں تاکہ میری بات سچی ہو جائے نا. دیکھیں کتنی ان کی یعنی ہمبل ان کی پرسنالٹی اللہ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں وہ ایمان لانے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, اور حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, مثلاً یہ کہ جو آپ کے لیے اس وقت فرشتے دعا مانگ رہے ہیں, امیجن دیٹ. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں, آسمان میں پرندے تک ان کے لیے دعا مانگتے ہیں, اور روزے دار کے لیے بھی فرشتے دعا مانگتے ہیں. الحمدللہ. تو وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو مسجود ملائک کبھی سوچیں تو صحیح کہ فرشتے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں, کیا ہمارا رتبہ ہے. اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں, اور جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فرشتے اس کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں. اور سوچیں کہاں ہماری دعا اور کہاں فرشتوں کی دعا. اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس کی غیر موجودگی میں دعا مانگنی چاہیے. اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کل مومن مسلمانوں کو معاف کر دے جو فوت بھی ہو چکے ہیں, جو آنے بھی والے ہیں. اب اس کے بدلے میں ہوگا کیا, فرشتے وہ سب کی بدلے میں آپ کو دعا دیں گے, آپ کے معاف ہونے کی دعا مانگیں گے آپ کے لیے. الحمدللہ. جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا, اے ہمارے رب, اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. اسی لیے ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ فرشتے بیچارے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور ہم نہ تو کام ویسے کر رہے ہیں اور وہ نہ ہی تو ہماری دعائیں ویسی ہیں. تو جنت کے لیے انسان کو دعا مانگنی چاہیے, اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے, اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا, اس پر تو نے بڑا رحم کیا, یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی ہے. یہ بڑی ایک دل کو لگنے والی یعنی بڑی ہارٹ ٹچنگ آیت ہے کہ وہ کیا کہیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہ 2 دفعہ موت 2 دفعہ زندگی دی ہے, اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں, کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے جب وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اٹس بین اے لانگ ٹائم سنس وی ہیو بین کریٹڈ, اور کتنی زندگیاں کتنی موتیں ہم گزار کر آئے ہیں. سب سے پہلے کیا تھا, سب سے پہلے ہمیں 2 موت یعنی وی ور نتھنگ, وی ڈڈ ناٹ ایگزسٹ, ہم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے یعنی ہم مردہ تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی کہاں, عالم ارواح میں, ہمیں بنایا اور ہم سے وہ عہد لیا. اس کے بعد ہمیں سلا دیا ہزاروں سال, یو ڈو ناٹ نو کتنے سال کے لیے تھا, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کے بھی بننے سے کئی ہزار سال پہلے تھا. ٹھیک ہے, تو جیسے 50,000 سال, تو اگر 10,000 سال دنیا کے بنے ہوئے ہو گئے, تقریباً کہتے ہیں 10 سے لے کے 50 کے درمیان دنیا کو بنے ہوئے ہو گئے سال, تو پھر اس کے بعد وہ پہلی موت, اس کے بعد زندگی ہوئی, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موت دے دی, ہم عالم ارواح میں چلے گئے. ٹھیک ہے, نہیں اس کے بعد پہلے زندگی دی تھی, ہم اس میں زندہ تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دی, اس کے بعد ہم زندہ ہوئے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, ہم اس کے بعد اس دنیا میں زندہ ہوئے, جو ماں کے پیٹ سے انسان نکل کے آتا ہے وہ اگلی زندگی تھی. اس کے بعد ہم مر جائیں گے اور پھر ہم کتنے عرصے تک عالم برزخ میں رہیں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سارے کے سارے زمانوں میں سب سے چھوٹا عرصہ کون سا ہے, دنیا کا. دنیا میں سب سے کم رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے وہ پھر ایک اور موت ہوگی, اور اس کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے تو وہ سب سے لمبی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے آپ نے ہم پہ زمانے گزارے ہیں تو ایک زمانہ اور گزار دیں, ایک موت اور دے دیں.
سوچے تو صحیح کہ کیا انسان کی اس وقت حالت ہوگی جو انسان اللہ تعالیٰ کو یہ کہے گا کہ بس ایک موت اور دے دیں. کتنی دفعہ مارا ہے, کتنی دفعہ زندہ کیا, تو ایک دفعہ اور مار دیں. اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں, کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اسی وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے, اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. جب بھی اللہ کو پکاریں خالص کر کے پکاریں. اس آیت کو دیکھیں کہ جب تمہیں صرف اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا تو تمہیں پسند نہیں آتا تھا. ہاں جب دوسروں کو بھی فلانا بھی مشکل کچھ آئے تو فلانا بھی داتا ہے تو فلانا بھی غوث ہے اور فلانے کے بھی نعرے لگا لو اور فلانے کو بھی پکار لو, تو تب تم خوش ہو جاتے تھے. اب یہ آیتیں قرآن میں ہیں. یقین کریں کہ اگر یہ ہم نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنائی کہ خالص اللہ کو, واحد اللہ کو پکارو, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, کسی کو بھی نہ پکارو. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے, مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. بس اے رجوع کرنے والو, اللہ ہی کو پکارے, اب پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ہم پہلے بھی اخلاص کے اوپر جو ہیں جو صورتیں گزر چکی ہیں اور اس میں بھی اخلاص کا ذکر ہے, جیسے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورہ بینہ میں بھی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا, ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, کہ اللہ کو خالص کر کے پکاریں, یعنی کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. از اٹ دیٹ ہارڈ؟ از اٹ دیٹ ہارڈ؟ کچھ لوگوں کے لیے واقعی یہ بڑا مشکل ہے, کچھ لوگوں کے لیے واقعی بڑا مشکل ہے. خالص اللہ کو پکارنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, اور کسی کا میلاد کسی کا اور کسی کو, اور مطلب there's nobody else. باقی بھی تو ہیں اللہ کی پیارے بندے ہیں, ان کو بھی پکارنا چاہیے, وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں. ویسے honestly speaking, you know, we need to have discussion with these people کہ ان کے arguments کیا ہوتے ہیں جب قرآن میں اتنا صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی اور کو نہ پکارو, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کسی اور کو پکارا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساتھ ملا کے پکارتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن پورا قرآن آپ کے سامنے پڑا, کہیں لکھا ہو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو. میں چیلنج کرتی ہوں پورے قرآن میں کوئی دکھا دے, آئی چیلنج. تو کیا ہے, پکارو اللہ کے دین کو خالص کر کے, خواہ تمہارے یہ فعل کافروں کے کتنا ہی ناگوار گزرے. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے, اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے, آج بادشاہی کس کی ہے, آج بادشاہی کس کی ہے. سارا عالم پکار اٹھائے گا اللہ واحد قہار کی ہے. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی ہے. اور یہ حدیث بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں اور ساتوں زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر پکارے گا کہ آج کہاں ہے دنیا کے متکبر, آج کہاں ہے دنیا کے قہار اور بادشاہ. اور آج, اور اس کے بعد جب کوئی آواز نہیں آئے گی, there will be absolute silence, کیونکہ سب کے سب ختم ہو چکے ہوں گے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ملک الموت ہے, ان کو آخری موت جو ہے وہ ان کو آئے گی, وہ بھی مر جائیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جواب دیں گے کہ میں ہوں بادشاہ, کہاں ہے دنیا کے متکبر, کہاں ہے دنیا کے ظالم, آج بادشاہی صرف میرے لیے. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. العازفہ, یوم العازفہ, عازفہ کہتے ہیں کسی چیز کو جب نا قریب کا, تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ قریب جو فزیکلی آپ کے قریب ہو, یہ وہ قربت نہیں ہے, یہ ہے ٹائم کے حساب سے قریب. جب ٹائم میں کوئی تنگی ہوتی ہے نا, when something is coming very very close, اور یہ اس وقت جب آپ کو ایک دم پینک ہو جاتا ہے نا, جب آپ کو پینک ہو جاتا ہے کہ اوہ ٹائم نکلا جا رہا ہے. مثلا کہ جب ہم نے جانا ہوتا ہے پاکستان اور ایئرپورٹ کے لیے, اور جی ابھی تو بڑا ٹائم ہے, 3 گھنٹے پہلے ہم نے جا کے 2 گھنٹے پہلے چیک ان کرنا ہوتا ہے, لیکن نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے. اور پھر اچانک آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ اف ٹائم تو بہت کلوز ہو گیا. اس وقت جو آپ اچانک پینک کرتے ہیں نا, مطلب کوئی سو جائے یا کسی کام میں لگ جائے, اس وقت جب آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے, یا پھر آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں اور آپ کھانے پینے ٹیم آرڈر چلے گئے کہ چلو جی ابھی تو ٹائم بہت ہے, اور ایک دم اعلان ہو جاتا ہے کہ فائنل بورڈنگ ہو رہی ہے, فائنل کال فار دا بورڈنگ. اس وقت جو پینک اٹیک ہوتا ہے نا, دس از کالڈ یوم العازفہ. وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس کے اندر انسان ایک دم یعنی پینک ہو جائے گا. جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھا ہے. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کوئی بھی فیصلہ کسی کا کیسے کر سکتے ہیں until unless we know what is inside their hearts, in their chest, what is their niyyah.
ہم تو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ انسان میکسیمم کیا دیکھ سکتا ہے؟ انسان کے عمل دیکھ سکتا ہے نا، آپ کی اپیرنس دیکھ سکتا ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، کیا انسان کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہے، اس نے کس لیے کوئی کام کیا، اس کی یعنی میرے سامنے اب آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آئی کین اونلی جج یو آن یور اپیرنس رائٹ، اور دا وے یو کم اکراس ٹو می. آپ کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، آپ کس طرح زندگی گزار کے آئے ہیں، آپ کی زندگی میں مشکلیں کیا تھی، آپ جہاں کھڑے ہیں وہ کتنی محنت سے، آپ میں سے ہر کوئی ایک ہی طرح کی آسانی کے ساتھ دورہ قرآن میں آیا. اب وہ سعدیہ بتا رہی ہیں سبحان اللہ کہ وہ صبح سے کتنی منتیں اپنے بیٹے کی کر کے اور یہ وہ، تو ان سب کے اجر کیا سب برابر ہو جائیں گے؟ تو یہ فیصلے صرف اللہ کر سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا تھا نا، جو پوچھا گیا تھا ایک ہمارے کسی سلف صالحین میں سے کسی نیک آدمی سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ میری سگی ماں میرا فیصلہ کرے قیامت کے دن، کیونکہ ایون شی ڈز ناٹ نو. جو اللہ جانتے ہیں مجھے، وہ اور کوئی بھی نہیں جانتا. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو، فرعون کو اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند کے ساتھ معمور کیا تھا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑو. مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر اور نام ہے قرآن میں 502 ٹائمز آیا ہے، 43 ٹائمز ان کی سٹوری آئی ہے، اور ہم پہلے ہی بہت ڈسکس کر چکے ہیں اس سٹوری کو. انشاءاللہ تعالیٰ آج بس اس کو پڑھتے ہوئے گزریں گے. اینڈ جسٹ ٹیک دا لیسن آؤٹ آف اٹ. موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص تھا جو سورت کا نام ہے المؤمن اور اس سورت کا دوسرا نام ہے غافر، سورۃ غافر. اور میں نے کو بتایا تھا اس سورت کے اندر مغفرت کا بہت زیادہ ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ العظیم، لیکن جو سورۃ مومن ہے وہ اس آدمی کے اوپر. اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میجورٹی کے اندر کوئی ایک آدمی when he stands out in the crowd اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں. ہم سورہ یاسین میں بھی اسی کا نام پڑھا تھا. ہماری دنیا میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ go with the flow, do in Rome what as Romans do, right? اور why do you want to stand out؟ یا مطلب odd one out کہتے ہیں نا، odd one out. اللہ کو وہی odd one out ہی پسند ہے جو پورے کراؤڈ میں سے اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ دنیا جو ہے یہ it's all about following other people like a herd. جیسے نہیں بھیڑ بکریاں ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں، یہ دنیا اسی کا ہی نام ہے، بھیڑ چال. اسی لیے اس کو کہتے ہیں. کیا ہے دنیا؟ بھیڑ چال. جو فیشن چلتا ہے ساروں نے کرنا ہے، نہیں پتا کہ میں موٹی ہوں کہ پتلی ہوں، کہ مجھے کیا سوٹ کرے گا، میرا کیا سٹینڈ، میرا کیا ہے، بس سب نہیں کرنا ہے جی. جو بھی ٹرینڈ چل گیا، جیسی ہوا چلی تم بھی چلو جدھر ہوا لے چلی چلے. سبحان اللہ. لیکن قرآن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان دا کراؤڈ. چاہے تم دنیا میں اکیلے سچے آدمی ہو پھر بھی سچ بولو. اور یہ جو کنفارمٹی ہے نا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے اوپر. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو بیکاز آف دیئر لیک آف کانفیڈنس اور وٹ ایور. مطلب ہماری عمروں میں بھی ہماری آنٹیاں ہیں، مطلب میری امی ہے، شی ڈز ناٹ کیئر جو بھی فیشن ہو، ان کی قمیض کی لینتھ ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، فار وٹ ایور ریزن. ٹھیک ہے. لیکن تو جو یوتھ ہے نا وہ بیچارے اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں. اور ایک بڑے مزے کی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے کنفارمٹی کے اوپر ہی. وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور پہلے تو عام جنرل لوگوں پر کیا ہوا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ ایلیویٹر میں جاتے ہیں تو آپ ایلیویٹر میں کس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ وین وی انٹر انٹو ایلیویٹر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بٹن دبا کے ہم دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایوری بڈی ڈز دیٹ. انٹر ہوتے ہیں، بٹن دبایا آپ نے، جس بھی فلور پہ جانا ہے، آپ دروازے کی طرف منہ کر کے سب یوں ہی کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے یوں کیا کہ ایک بندہ تھا جس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا. وہ جب ایلیویٹر میں گزرا نا تو سارے لوگ دیوار کی طرف دوسری طرف منہ کر کے کھڑے تھے، الٹی طرف. تو وہ تھوڑی دیر، ہاں جی بالکل اپوزٹ ٹو دا ڈور، تو وہ تھوڑی دیر تو وہ دروازے کی طرف منہ کرا، پھر اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس طرف کھڑے تو اس نے بھی ادھر ہی منہ کر لیا. ایکچولی اٹس اے ریئل ایکسپیریمنٹ. چاہے ساری زندگی وہ بیچارہ دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، لیکن جب اسے دیکھا سب اس طرف کھڑے تو اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں بھی ادھر ہی کر لوں. اچھا، اور مزے کی بات، نیکسٹ انہوں نے نا یوتھ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. اب انہوں نے سارا کھڑے ہوئے تھے، یعنی دروازے کی دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے. تو ایک ینگ لڑکا تھا، وہ انٹر ہوا، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ادھر منہ کر کے کھڑا رہا، پھر اس نے دیکھا سب کا منہ ادھر ہے تو اس نے بھی کر لیا. 5 منٹ کے بعد نا سب نے اپنا منہ رائٹ کی طرف کر لیا، اس نے بھی رائٹ کی طرف کر لیا. سب نے لیفٹ کی طرف کیا، اس نے بھی لیفٹ کی طرف کر لیا. اتنے مزے کا وہ ایکسپیریمنٹ ہے نا، یقین کریں. اینڈ دس از واٹ اٹ از، کنفارمٹی. جو سب کر رہے ہیں کر ہی جاؤ.
इंसान को जो करना चाहिए, और आज इस्तकामत की बड़ी खूबसूरत आयतें आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला हामीम सजदा में, जो करे इंसान शरह सदर से करे और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हटा ना सके उससे। ये जो हमारा ना बीच बीच आधे तीतर आधे बटेर के भी जो सुना उसको करना शुरू कर दिया, इधर पढ़ा तो उधर शुरू कर दिया, इसीलिए हमारा कोई जमाव नहीं है ना हमारे ऊपर। जो करे इल्म से पूरे सदर से करे, उसके बाद चाहे दुनिया आपकी मुखालिफ हो जाए, डोंट केयर अबाउट देम। और ये याद रखें कि अगर आप दीन पे अकेले चलेंगे तो फिर ये आपका अजर है जो इस सूरह मोमिन में अल्लाह सुब्हान ताला ने उस बंदे का जिक्र किया। तो उस मौके पर आले फ़िरौन में से एक मोमिन शख्स था जो अपना ईमान छुपाए हुए था, बोल उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बैयनात लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन हौलनाक नताइज का वो तुमको खौफ दिलाता है उनमें से कुछ तो तुम पर ज़रूरी आएगा। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला है और कज़्ज़ाब है। ए मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही हासिल है और ज़मीन में तुम गालिब हो, लेकिन अगर खुदा का अजाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी मदद कर सकेगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वो दे रहा है कि भाई उसकी बात जो कह रहा है इट्स वेरी लॉजिकल। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात, इट्स वेरी लॉजिकल। और जो उसने कहा है कि तुम लोग क्या हो, हद से गुजरने वाले हो, और आज की जो अल्लाह ने अगर तुम्हें बादशाही दी है तो ये इट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दुनिया में किसी के पास जो भी बादशाही और मलकियत और किसी भी चीज़ की ओनरशिप है उसमें तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें वी नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर वन, वो अल्लाह ही की अता की हुई, अल्लाह चाहे जब चाहे ले ले वापस। नंबर टू, वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। इवन फ़िरौन भी अना रब्बुकुमुल आला, अपने आप को रब्बे आला कहता था, फिर भी क्या उसका बारिश के ऊपर उसका कोई जोर नहीं था किसी को। यानी अगर वो इतना ही रब था, अपने आप को रब समझता था, तो भाई उसको क्या ज़रूरत थी कि वो लड़कों को कत्ल करा देता, लड़कों को पैदा होने से ही रोक देता? नहीं रोक सका ना, तो बड़ी ही लिमिटेड कैपेसिटी के लिए है। और नंबर थ्री, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए हर चीज़, एवरीथिंग, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह ही की तरफ सब कुछ वापस जाएगा। फ़िरौन ने कहा मैं तुम लोगों को वही राय दे रहा हूँ जो मुझे मुनासिब नजर आती है और मैं इसी रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ जो ठीक है। वो शख्स जो ईमान लाया था उसने कहा, ए मेरे कौम के लोगों, मुझे खौफ है कि कहीं तुम पर भी वो दिन ना आ जाए जो इससे पहले बहुत से जत्थों पर आ चुका है, जैसा दिन कौम नूह और आद और समूद और उनके बाद वाली कौमों पर आया था। और ये हकीकत है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता। ए कौम, मुझे डर है कि कहीं तुम पर यह फरियाद और फुगा का दिन ना आ जाए जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे, मगर उस वक्त अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे उसे फिर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास बैयनात लेकर आए थे, मगर तुम उनकी लाई हुई तालीम की तरफ से शक्की में पड़े हुए थे। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगिज़ ना भेजेगा। किस तरह जो है अहले मिस्र, यानी दिस इज़ वेरी लॉजिकल हज़रत यूसुफ का यहाँ पर जिक्र आना, क्योंकि ये मिस्र के बादशाह थे ना, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पे जाके मिनिस्टर लगे थे? मिस्र में। और वो पूरी कहानी मिस्रियों को पता थी कि कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, बनी इसराइल कौन थे और ये वो। तो यहाँ पे हज़रत यूसुफ का जिक्र लेकर आना जो है वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्री भी मानते थे, दैट इज़ अनदर थिंग। मिस्री भी जो थे वो उनके मोतक़िद हुए थे, उनके फॉलोअर्स में से थे, हो गए थे जो उनमें से इस्लाम लाने वाले थे। लेकिन उसने कहा कि अब इसी तरह अल्लाह उन सब लोगों को गुमराही में डाल देता है जो हद से गुजरने वाले हैं और शक्की होते हैं, अल्लाह की आयात में झगड़े करते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई सनद या दलील हो। ये रवैया अल्लाह और ईमान लाने वालों के नज़दीक सख्त मबगूज़ है, यानी कि गज़ब शुदा है, गज़ब होने वाला है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर और जब्बार के दिल पर ठप्पा लगा देता है। किसके दिल पर ठप्पा लग जाता है? मोहर किन के दिलों पे होती है? नंबर वन, जो हद से गुजरने वाले होते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला आम तौर पे किसी को, यानी यहाँ हदीसों में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक इंसान को मोहलत देते रहते हैं कि कौन इंसान वापस आ जाए। यहाँ तक कि फरिश्ते अल्लाह से जाकर किसी लोगों के बारे में पूछते हैं कि अल्लाह ताला आप हुक्म दें तो हम इस आदमी को जो है वो ज़मीन पे पटक के मारें, तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं अभी रुक जाओ। यानी इतने नाफरमान लोगों को भी अल्लाह ताला कहते हैं अभी रुक जाओ। लेकिन ठप्पा किन के दिल पर लग जाता है? एक तो जो हद से गुजर जाते हैं ना, यानी बहुत ही जो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। हालांकि आपको लगता है कि फ़िरौन के दिल पे भी ठप्पा लग चुका था, लगता है आपको? अगर लग चुका होता तो अल्लाह ताला मूसा को क्यों भेजते फ़िरौन के पास, क्यों भेजते? एक तो नंबर वन ही कि आखिरी वक्त तक अल्लाह ताला ने उसको भी मोहलत दी थी। लेकिन जो हद से गुजर जाते हैं अल्लाह ताला कहते हैं उनके दिल पर ठप्पा लगता है, मोहर लग जाती है, और कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। और नंबर टू, जो लोग शक में पड़े रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और उसके शक को अपने दूर करने की कोशिश नहीं करते और समझते हैं कि इट्स फाइन, जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही चलती चली जाएगी, इसी तरह मर जाएंगे, उनको भी अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते। नंबर थ्री जो है कि
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بار بار آپ کو ہدایت مل رہی ہو, بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہوں اور آپ بار بار ریجیکٹ کر رہے ہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے, ابھی تو سبحان اللہ میرے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے, ابھی تو میرے بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی, ابھی انشاءاللہ. یہ میرے کسی سے کیا آپ لوگوں نے بار بار ہی سنا ہوگا, لیکن میں نے خود کیونکہ کسی ایک کے منہ سے سنا اس لیے میں بتا رہی ہوں, انشاءاللہ جب میں حج کر کے آؤں گی نا اس کے بعد میں بالکل نیک ہو جاؤں. اب وہ پتہ نہیں آپ کا حج کب ہوئے گا اور کب آپ نیک ہوں گی, اللہ تعالیٰ بھی انتظار میں ہی آپ کے بیٹھے رہیں گے, سبحان اللہ. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں پکاریں اور آپ بار بار جو ہے نا وہ انکار کریں تو کیا ٹھپا لگ جاتا ہے. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں. اور یہ حامان کون تھا؟ چیف کنسٹرکٹر, بالکل, اور کنسٹرکشن ورکر. اور یہ بنی اسرائیل میں تھا کہ مصریوں میں سے تھا؟ حامان تھا وہ مصریوں میں سے ہی تھا, بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا. وہ تھا قارون جو بنی اسرائیل میں سے تھا. یہ حامان جو تھا یہ مصریوں میں سے ہی تھا اور یہ چیف کنسٹرکٹر ورکر تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اب آثار قدیمہ میں سے اس کے نشانات بھی ملے ہیں, بلکہ سرپرائزنگلی انف اس کا نام بھی ایگزیکٹلی حامان ہی نکلا ہے, حامان ہی اس کا نام نکلا ہے. اور میں نے ایک اور بات اس کے بارے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتائی تھی کہ مصر کے اہراموں کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوئی ہے اس کے اندر ان کے بادشاہوں کی ایسی مجسمے بنے ہوئے ہیں کہ جو اونچی اونچی بلڈنگز اور پہاڑوں پہ چڑھ کر خدا کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ وہ حامان ہے. فرعون نے اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں, آسمانوں کے راستوں تک, اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہو گئی. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا, کون؟ وہ جو مومن تھا, اے میرے قوم کے لوگوں میری بات مانو, میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روز ہے, ہمیشہ کی قیام کی جگہ تو آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ ہو مومن. ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا بھی نہیں, حالانکہ میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں یہ حق ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت. ہم سب کو اسی اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور حد سے گزرنے والے لوگ میں آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے, اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں ان مومن کے خلاف چلی, اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھ خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ جو آیت ہے نا دوزخ کی آگ ہے, کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ آیت کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر کی دلیل ہے قرآن میں. ابھی پچھلے بھی ہم نے کافی جگہ پہ دیکھا ہے کہ عذاب قبر کی دلیل, وہ کہتے ہیں نا عذاب قبر کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں, عذاب قبر کی دلیل ہے یہ. اور میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جن لفظوں میں چاہتے ہیں نا قرآن وہ اترے گا, کسٹمائزڈ قرآن, وہ آپ خود بنا لیں گھر جا کے اپنا جو آپ کو چاہیے ہو. لیکن یہ قرآن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہی بھیجیں گے اور اس کی تفصیلات ہمیں, یعنی ایکچولی کسی نے مجھے کہا تھا کہ سبحان اللہ, اور یہ باتیں وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو نہ علم ہو نہ اللہ کا ذرا بھی خوف ہو. کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا. عذاب و حساب کتاب کے بعد ہی انسان کا عذاب شروع ہوگا, قبر میں کوئی عذاب نہیں. تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی آپ کا صاف انکار کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے کہ ہر آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے دن اور رات میں, تو وہ ابھی تو حساب کتاب شروع نہیں ہوا, تو وہ کہاں پہ ہے؟ قبر میں ہی ہے نا. تو پھر یہ کہاں سے اس آیت کی کیا تفسیر آپ کریں گے؟ کیا حدیث اس کی, کون سی اس کی, یعنی اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رو کے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. کوئی کہتا تھا آپ کو کیوں اتنا رونا آتا ہے قبر کو دیکھ کے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس لیے کہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی اور پہلا امتحان ہے. جو یہاں پاس ہو گیا وہ اینڈ تک پاس ہی پاس ہے, اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہے. انسان کو ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے عورتوں کا قبرستان میں جانا, لیکن کبھی کبھی جانا چاہیے عبرت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں اجازت دی تھی کہ عورتیں جا سکتی ہیں قبرستان. کسی نے سچا واقعہ سنایا تھا, کسی جس نے سنایا ہے نا, یعنی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, شی از مائی ٹیچر. تو انہوں نے سنایا تھا کہ یہی رمضان کے کچھ دن تھے, تو ان کے بیٹے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, وہ نہیں راتوں کو لڑکے جب رمضان میں جاگتے ہیں اور عبادت اور پھر تراویحیں اور قیام اور وہ, تو انہوں نے کہا کہ یہی اسی طرح نا, یعنی اللہ کی یاد کے لیے تو ہم لوگ قبرستان چلتے ہیں, اور یہی 9th لائن کا ہی قبرستان تھا. تو سارے دوست اکٹھے ہو کے 2 گاڑیوں میں مل کر گئے, اور کہتے ہیں کہ جب قبرستان پہنچے ہیں وہ لوگ, تو ان میں سے جو, یعنی اگلے والے میں کسی کی گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا, تو کہتے ہیں کہ وہ
ایک دم سے اس نے گاڑی روکی, یا اس نے کہا کہ غور سے سنو, تو سب نے اپنے اپنے شیشے اتارے, بلکہ وہ گاڑی سے اترے بھی تو کہتے ہیں کسی کے اتنے شدید چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بری طرح کوئی چیخ رہا ہو, اور کہتے ہیں کہ وہ سب پہ ظاہر لرزہ تھا, رات کا وقت تھا, اندھیرا, اور یہ آپ کو ظاہر رمضان کی راتیں تھیں, تو سب نے وہیں سے گاڑی موڑی اور واپس آ گئے. اور ایسا ہوتا ہے, اور لوگوں نے, اور یہ اکثر, اور یہ کیوں ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کبھی کبھی دکھاتے ہیں. ایک خاتون ہے, انہوں نے یہ بیان کیا ہوا ہے, اب ان کی اوتھینٹسٹی مجھے نہیں, مطلب میں ان کو جانتی نہیں ہوں, لیکن ان کے قصے میں نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ سنایا تھا, سبحان اللہ. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قبرستان گئے تھے, تو وہاں جو ہے قبر کے اندر سے ایک آیت پڑھنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی, اور کہتی ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی وہ آواز. کہتی میں سمجھی کہ دور کہیں کوئی گاڑی کھڑی ہے یا کوئی لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں. کہتی میں اس آواز کو فالو کرتے ہوئے گئی, قرآن کے اندر یعنی قبر کے اندر سے میں نے خود سنا کہ سورہ ملک کی آیتیں تھی جو کوئی تلاوت کر رہا تھا. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جس کو بہتری اور بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ پھر آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے, آپ پلٹتے ہیں اللہ کی طرف. These things happen to you. تو قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے, اس کے لیے ہمیں آپ سب لوگ نوٹ کر لیں, اور یہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ دعا ہے جو مسنون ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ نماز میں تشہد کے بعد مانگنی ہے. ایک تو دعا ہے نا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, وہ بھی مسنون دعا ہے. یہ دوسری بھی مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہم انا اعوذ بک من العذاب القبری واعوذ بک من عذاب جہنم. یہ دعا جو ہے یہ نماز کے بعد تشہد کے بعد مانگنی ہوتی ہے. بلکہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں, یا ان کا اوپینین ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ دعا, یعنی اور کوئی دعا آپ مانگیں جتنی مرضی مانگیں, لیکن جس نے یہ دعا مانگی اس نے نماز میں کمی کی, جس نے دعا نہ مانگی نا اس نے نماز میں کمی کی. لیکن بہرحال یہ ان کا اوپینین ہے, لیکن اٹ از این اوپینین. تو کتنی امپورٹنٹ یہ دعا ہوگی. عذاب قبر کے بارے میں ہمیں بہت سوچنا چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, وی ہیو ٹو پونڈر اپون اٹ. حدیثیں جو بھری ہوئی ہیں عذاب قبر کی, ویسے کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم جس کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے اس کی چیخیں سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. تو یہ دعا ہے, اور سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نجات دینے کا جو ہے طریقہ بتایا کہ آپ یہ دعا یاد کر لیں اور یہ مانگیں ہر نماز کے بعد, تو اللہ تعالیٰ قبر میں ہمارے لیے آسانیاں کریں گے. جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے, اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جو جواب دیں گے, یعنی پہلے بھی تو ہم تمہیں فالو کرتے تھے, اب بھی تمہیں فالو کرتے ہیں, تم پلیز ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاؤ. وہ یہ کہیں گے یہاں ایک ہی حال میں ہیں ہم سب, اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے. استغفر اللہ رب اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. کیا وہ آپ سوچیں کہ کیا وہ وقت ہوگا اور کیا وہ تکلیف اور عذاب ہوگا کہ جو اللہ کہیں گے کہ ایک دن کا عذاب جو ہے وہ کم کر دو, صرف ایک دن. اور میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جو جہنمی ہیں وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکیں, مگر یہ کہ جہنمی جو ہے وہ خون کے آنسو روئیں گے, وہ عام پانی والے آنسو نہیں روئیں گے. استغفر اللہ. اور یہ کتاب, یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں قرآن میں یہ سب باتیں ایسی لکھ دیتی ہیں. ہمیں تو نہیں یہ باتیں پسند ہیں, ہمیں نہ یہ باتیں سننا پسند ہے, نہ یہ کرنا پسند ہے. یہ کیا دوزخیوں کی اتنی ڈیٹیل. جہنمی جو ہیں وہ جہنم کے دروغے کو, مالک کو پکاریں گے, اور آقا نے بتایا تھا 40 سال تک, امیجن ہماری عمریں ابھی 40 ہوئے ہیں, 40 سال تک صرف وہ پکاریں گے اور 40 سال تک جواب نہیں دے گا. وہ 40 سال تک وہ جواب نہیں دے گا, اور 40 سال کے بعد جواب دے گا اور کہے گا مت پکارو, مت چیخو, تمہیں یہیں رہنا. یہ اس کا جواب ہوگا. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو, اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازم کرتے ہیں. کس کی مدد؟ رسولوں کی بھی, اور کس کی؟ ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا, حضرت حاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام اس ویرانے میں اور وہ جو کالے پہاڑوں کا جو صحرا ہے اس کے اندر چھوڑ کے جا رہے تھے, اور حضرت حاجرہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم مجھے بتا تو دیں کہ آپ کس کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ یا اللہ کا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا پھر مجھے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. دوست بھی چھوڑ دیں گے, فرینڈس بھی چھوڑ دیں گے ہمیں, اور محلے والے اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بھی کہیں گے پتہ نہیں کیا پینڈو ہو گئی, اور سب جو ہے یا یہی لوگ ہمیں ایکسٹریمسٹ کہنے لگ جائیں گے, یا ہمیں پتہ نہیں کیا کیا فتوے ملیں گے, یا ہمیں کوئی پتھر ہی مار دے گا, یا پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو جائے گا نا. اللہ مدد کرتا ہے. اللہ نے کیا لکھا دنیا کی زندگی میں لازماً مدد کرتا.
آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہمارے لیے نہیں آگ ٹھنڈی ہو سکتی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ چلیں آگ نہیں ٹھنڈی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو ختم کر دیں گے، ہمیں اس آگ میں جلنے کی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ آگ اللہ کی خاطر جل کے تو دیکھیں۔ ہم تو دنیا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں بنے گا کیا، اور اس روز بھی کریں گے جب، یعنی ایک تو دنیا میں مدد لازمن ہوگی، اور اس روز بھی وہ مدد ہوگی جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ در حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی اور اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ سے پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے۔ سوچیں ذرا، انسان کتنا، یہ 5 فٹ کے 6 فٹ کے لوگ جو ہیں، اس کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہ اتنا بڑا آسمان اور کائنات، اور پھر اس کے اندر سورج چاند ستارے اور پہاڑ اور یہ پوری کی پوری کائنات کو چلانا، یہ زیادہ مشکل کام تھا؟ یہ 5 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا مشکل کام تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بڑا کام تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، ایماندار اور صالح اور بدکار برابر بیٹھ جائیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ اچھا ہم تو مانتے ہیں، پھر کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر لوگ نہیں مانتے؟ ماننا جو ہوتا ہے وہ صرف یہ کہہ دینا نہیں ہوتا کہ ہاں جی مان لیا۔ یہ ایسے ہی ہم جب اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے ماننا وہ ہے کہ دل میں اس کا اتنا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی موت آپ کے سامنے کھڑی ہو تو ہمارا یہی عمل ہو زندگی کا جو ابھی ہے، وہی ہمارا عمل ہو۔ کیسے ہم لوگ سبحان اللہ، یعنی ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہاں جی موت بھی آنے والی ہے اور قیامت کی گھڑی بھی آنے والی ہے، اور پھر ہم دنیا میں ہی لگے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں کھڑی ہو اجل بھی۔ ابھی یہاں موت کا فرشتہ آ جائے تو پھر دیکھیں نا ذرا ہمارے فیشن کدھر جاتے ہیں سارے، کیسے ہم اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور کیسے اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جائیں گے اور کیسی اپنی باتوں میں لگ جائیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سے سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کیسے نہیں مانتے ریئلی، سبحان اللہ۔ دنیا کی ہر چیز پکار کے کہتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، then how could people not believe it؟ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی یعنی سارکاسٹک شعر ہے۔ اس کا ایک مصرع میں آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں تیری شعر ہے پورا، تیری نظر میں ثابت نہیں خدا کا وجود۔ تو کہتے ہیں نا خدا ہی نہیں، ثابت کر کے دکھائیں کہاں ہے اللہ۔ چلیں ابھی اللہ کو پکارتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ آتا ہے کہ نہیں۔ تیری نظر میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نظر میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ Can you prove that you are there؟ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ یہ کس کے بارے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہی۔ اور بڑی ہی عمدہ بنائی، سبحان اللہ، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔
وہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے، پھر تمہیں بڑھاپے کو پہنچاتا ہے، اور پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جس کتاب کو، ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے ان رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے وہ جکڑے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام ہے، اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں، بعض کے حالات ہم نے تم کو بتا دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم کو پہنچا بھی دیتے ہیں۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں سے انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تعداد میں تھے، ان سے زیادہ بڑھ کر طاقتور بھی تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار بھی چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کو جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑیں گے۔ توبہ کی جو دروازے ہیں وہ تب تک کھلے رہتے ہیں کہ جب تک قوموں کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک وہ عذاب کو نہ دیکھ لیں، عذاب کی کوئی بھی رمق، مطلب جن کو چیخ کا عذاب آیا تو جب تک چیخ سن نہ لیں اس سے پہلے، یا پھر جن کو یعنی جس کے اوپر آگ کی بارش ہوئی، جن کی بستیاں اٹھا کے پلٹ دی گئی، جب تک کہ قیامت کے آثار یعنی کہ عذاب کے آثار نہیں شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ رہتا ہے۔ اور انڈیویجول لیول پر آپ کی توبہ کا دروازہ تب تک آپ پہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ آپ کو نظر نہیں آ جاتا۔ جس وقت وہ نظر آ جاتا ہے اس وقت موت کا جو توبہ کا دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک ایک لمحے تک، جو آخری لمحے تک، یعنی when you see ملک الموت، تو پھر وہ دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی اپنے ساتھ دروازہ بند کر کے لاتا ہے۔ اور ہر انسان، یقین کریں آپ کے انسان آگے ہمارے ساتھ، ہم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے یا جنت میں رہنا ہے؟ ہم نے پل صراط پہ سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا، یا اس کے اندر گر جانا ہے؟ ہمارا حشر کے دن ہماری کتنی کو ذلت اور رسوائی ہونی ہے، قبر میں ہمیں کتنا کو عذاب دیا جانا ہے، یہ سب کا فیصلہ جو ہے وہ ملک الموت کی شکل دیکھ کے ہو جائے گا۔ ملک الموت آپ کو کس شکل میں نظر آئے؟ اور یہ تو ہماری دنیا کے، یعنی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تو کبھی کبھی یہ غیب کے پردے جب اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں تو لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کے آخری وقت، مرتے وقت کے جو ہے وہ الفاظ سنا ہوں گے کہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، جیسے میں نے خود سنا ہوا ہے کہ کہا گیا تھا کہ ایک خاتون تھی ماشاءاللہ بہت ہی نیک اور بڑی بزرگوار اور بہت عمر رسیدہ بھی ہو گئی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ کہتی ہیں کہ آؤ کنے سونے ہے تسی۔ شی ایکچولی سیڈ دیٹ اینڈ اٹ از، یعنی ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ بات انہوں نے کی تھی، آؤ جی کنے سونے ہے۔
اور اسی طرح ایک ہماری فرینڈ نے ہماری قرآن کی کلاس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کی ایک جاننے والی تھی، جب وہ فوت ہونے لگی تھی، فوت ہونے سے کچھ دن پہلے وہ کہنا شروع ہو گئی تھی مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جایا کرو، ایک لال آنکھوں والا آدمی ہے وہ مجھے گھورتا ہے یہاں پہ. بالکل یہ بڑی مطلب یہ تو اب غیب کی خبریں ہی نہیں رہ گئی جب لوگوں کے سامنے سے پردے ہٹ دیے جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم عبرت سیکھیں نا، یا ہم سوچیں کہ ہماری بھی موت آنی ہے اور ملک الموت کس شکل میں آئے گا ہمارے سامنے. آنیسٹلی یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو پریشان کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت فیصلہ ہو جائے. ملک الموت کی شکل دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے. دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، کل مومن مسلمانوں کی، جو بھی کوئی گناہ بھی ان سے ہو گئے اللہ انہیں معاف کرے، جو فوت ہو چکے ہیں ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے درجے بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے راستے آسان کرے، اور جو زندہ ہیں ابھی اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی توفیق دے اور توبہ کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ فصلت. سورہ فصلت. حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا ہے. مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی ہے اور وہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر اور ہم اپنا کام کیے جائے. یقین کریں کہ ہمارا بہت دفعہ یہی رویہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. ایک تو یہ قرآن ہی اثر نہیں کرتا کہ کوئی پڑھ رہا تھی سن رہے ہیں بیٹھے ایسے کہ کوئی اثر ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے ہم الحمدللہ اینڈ آئی کین ٹوٹلی سے فار آل آف یو کہ الحمدللہ آپ کے دلوں پر قرآن اثر کر رہا ہے اور کرتا ہے، آپ کے دل نرم ہے. لیکن اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ عمل ہی نہیں ہے. اثر بس اتنا ہی ہو رہا ہے کہ آنسو نکل رہے ہیں اور جی دل بڑا سبحان اللہ کیا بات ہے قرآن کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے. اور یہ عمل کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں ہے، کوئی اس کی دل میں لگن بھی نہیں لگی. تو یہ بھی تو اسی میں ہی آتا ہے نا. قرآن اس لیے نہیں آتا کہ ہم بیٹھ کے جھومتے رہے واہ واہ کیا بات ہے اللہ کی، واہ جی واہ. یہ عمل کے لیے آیا تھا، ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا راستہ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا ہے؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں. زمین کے اندر کیا میخیں گاڑ دی، جو اور ہمیں پتہ ہم نے مطلب بالکل ریسنٹلی سائنس نے ڈسکور کیا کہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں میخوں کی طرح وہ زمین میں بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. جسٹ لائک اس کے برعکس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئس برگز ہوتے ہیں، آئس برگز سطح پہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس سے کہیں گنا نسبت وہ سمندر کے اندر ہوتے ہیں آئس برگز جو ہوتے ہیں. لیکن پہاڑ کہا جاتا ہے کہ آلموسٹ سیم ہے، جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی نیچے ہوتے ہیں. تو اس میں برکتیں، زمین میں کتنی برکتیں ہیں سبحان اللہ. اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان بھی مہیا کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان تب تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے حصے میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ کھا نہیں لے گا. اور وہ رزق کب لکھا جاتا ہے؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد، آئی ڈونٹ نو کتنے ویکس کے بعد، 22 ویکس کے بعد پرابلی جو ہے وہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ 5 چیزیں جو ہے انسان کی لکھ دیتا ہے. ایک آپ کا رزق لکھ دیتا ہے، آپ کی موت کا وقت، اس کی جگہ، اور یہ کہ انسان شقی ہوگا کہ سعید، بدبخت ہے کہ خوش بخت. یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی اور رزق لکھا ہوا ہے، رزق لکھا ہوا ہے. ایک مولانا صاحب کا ایک قصہ آتا ہے سبحان اللہ کہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بیمار لومڑی جو ہے وہ بیچاری پڑی ہوئی ہے ایک درخت کے نیچے، اور کوئی اس کو ظاہر کے زخمی کر کے چلا گیا ہے. تو وہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا کہ ہر ایک کا رزق میں نے مہیا کیا ہے، تو کوئی جاندار اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتا، ہم ہیں جو سب کو رزق دیتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں اللہ اس کا رزق اس کو کیسے دیتا ہے. تو وہ بیٹھ گئے وہاں پہ انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آیا، اس کے منہ میں ایک جانور تھا، ہرن تھا یا جو بھی تھا. تو وہ شیر نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنا رزق کھایا اور باقی کا چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ لومڑی نے کھا لیا. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ تو بڑا ہی زبردست، تو ایک دن کا اس کا رزق تو ہو گیا، میں اگلے دن دیکھتا ہوں. تو اگلے دن بھی کوئی نہ کوئی جانور آتا اور اپنا رزق کھا کے، یا کوئی پرندہ اوپر سے کچھ پھینک دیتا یا کچھ ہوتا، تو وہ حیران رہ جاتے کہ کس طرح اس لومڑی کا رزق جو ہے پہنچ رہا ہے. ان کا ایمان اس بات پہ اتنا پختہ ہو گیا. اور پھر اگلے دن یوں ہی ہوا کہ ایک شیر آیا اور اس نے یوں ہی ایک جانور اس کے منہ میں تھا، اس نے آدھا کھایا، آدھا لومڑی کو دے کے چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب میرا رزق بھی اللہ نے لکھا ہے، تو میں تو اب یہیں بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں اب میرا رزق کیسے آتا ہے نا میرے پاس. یعنی اب یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ میرا رزق کیسے آتا ہے. تو سبحان اللہ وہ سوئے تو رات کو خواب میں آئی تو کوئی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اس بیمار اور
मुर्दा लोमड़ी की तरह बनना चाहता है या तू शेर की तरह बनना चाहता है जो अपना भी रिस्क खाता है और दूसरों को भी पहुंचाता है? तो फिर उन्होंने तौबा की और वो जो है वो आगे गए। सुभान अल्लाह। ठीक अंदाजे के मुताबिक खुराक का सामान मुहैया कर दिया। ये सब काम 4 दिन में कर लिए। फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ जो उस वक्त महज धुआं थी। और सुभान अल्लाह, यू नो, अगेन हमारा दीन जो है वो साइंस प्रूव कर रही है। बिल्कुल रिसेंटली इन 20th सेंचुरी एक्चुअली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द यूनिवर्स इमर्ज फ्रॉम हॉट गैस। दुखान का मतलब होता है धुआं। अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि वो जब अल्लाह सुब्हान ताला अर्श पे, यानी जब अभी ये यूनिवर्स मैंने क्रिएट नहीं की थी तो क्या हुआ था? धुआं ही था सब कुछ। एवरीथिंग हैज़ बीन इमर्ज फ्रॉम स्मोक। साइंस कहती है कि इट हैज़ बीन इमर्ज, यूनिवर्स हैज़ इमर्ज फ्रॉम हॉट गैस इन फॉर्म ऑफ स्मोक। ये नासा की रिसर्च। और यहाँ पे दुखान का वर्ड जो है आप सोचें कितना सुभान अल्लाह, इट्स सो इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। उसने आसमान और ज़मीन से कहा वजूद में आ जाओ, खा तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा हम आ गए फरमा बरदारों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया गया और आसमान दुनिया को हमने चरागों से आरास्ता किया और उसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक ज़बरदस्त सलीम हस्ती का मंसूबा है। अब अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुमको इसी तरह कि एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ जैसे आद समूद पर नाजिल हुआ था जब खुदा के रसूल उनके पास आ गए और पीछे हर तरफ से आए और उन्हें समझाया गया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। तो उन्होंने कहा हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, लिहाजा हम इस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। अगर फरिश्ते भेज देते तो कहते कि हम तो नहीं मानते, ये तो फरिश्ते हैं, इंसान होते तो हम मानते, इन्हें क्या पता हमारे दुख और तकलीफें क्या हैं। आद का हाल ये था कि वो ज़मीन में किसी हक के बगैर बड़े बनकर बैठे थे और कहने लगे कौन है हम में से ज़्यादा जोर आवर। उनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने उनको पैदा किया है वो उनसे ज़्यादा जोर आवर है। वो हमारी आयात का इनकार ही करते रहे हैं। आखिरकार हमने चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफ़ानी हवा उन पर भेज दी ताकि उन्हें दुनिया ही की ज़िंदगी में ज़िल्लत और रसवाई के अजाब का मज़ा चखा दे और आखिरत के अजाब तो उससे भी ज़्यादा रुस्वा कुन है। वहाँ कोई उनकी मदद करने वाला ना होगा। रहे समूद तो उनके सामने हमने राह रास्त पेश की मगर उन्होंने रास्ता देखने की बजाय अंधा बना रहना पसंद किया। आखिर उनके करतूतों की बदौलत ज़िल्लत का अजाब उन पर टूट पड़ा और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे। जब अल्लाह के ये दुश्मन दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेरे लाए जाएंगे, उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। फिर जब सब वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आँखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी, यानी क्या हमारी आँखें, हाथ, कान, नाक, हमारी अपनी स्किन जो है वो हमारे खिलाफ गवाही देगी। आज तो हम ये समझते हैं ना कि हमारे हाथ जो हैं यही, मतलब इन्हीं हाथों से हम गुनाह करते हैं, तो ये हमारे अपने टूल्स हैं, हमारे अपने, यानी हमारे ही असिस्टेंट है, हमारी ही बात मानते हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन सोचें तो सही ज़रा कि आँखें भी और ज़ुबान भी, इंसान परेशान हो जाएगा कि ये मेरे खिलाफ कैसे बोल रहे हैं, मेरी चीज़ें मेरे खिलाफ कैसे बोल रही। वो जवाब देंगे हमें उसी खुदा ने गोयाई दी है जिसने हर चीज़ को गोया कर दिया है। इसने तुमको पहली मरतबा पैदा किया था और अब उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें ये ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये सोचा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को भी खबर नहीं है। तुम्हारा यही गुमान था जो तुमने अपने रब के साथ किया था, तुम्हें ले डूबा और उसी की बदौलत तुम खसारे में पड़ गए। इस हालत में वो सब्र करें या ना करें, आग ही उनका ठिकाना होगी। और अगर रुजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका उन्हें ना दिया जाएगा। हमने उन पर ऐसे साथी मुसल्लत कर दिए थे जो उन्हें आगे और पीछे हर चीज़ खुशनुमा बनाकर दिखाते थे। आखिरकार उन पर भी वही फैसला अजाब चिस्मा होकर रहा जो उनसे पहले गुजरे हुए जिन्नों और इंसानों के ग्रोह पर चिस्मा हो चुका था। यकीनन वो खसारे में रह जाने वाले थे। ये मुनकरीन हक कहते हैं इस कुरान को हरगिज़ ना सुनो और जब ये सुनाया जाए तो उसमें खलल डालो, शायद कि इस तरह तुम गालिब आ जाओ। इन काफिरों को हम सख्त अजाब का मज़ा चखा रहे हैं और जो बदतरीन हरकत ये करते हैं उनका पूरा पूरा बदला उन्हें दे दिया जाएगा। वो दोज़ख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी, इसमें हमेशा हमेशा के लिए उनका घर होगा। ये है सज़ा उस जुर्म की कि वो हमारी आयत का इनकार करते रहे हैं। वहाँ ये काफिर कहेंगे ए हमारे रब ज़रा हमें दिखा दे उन जिन्नों और इंसानों को जिन्होंने हमें गुमराह किया था, हम उन्हें आज पाँव तले रोन डालेंगे ताकि वो खूब जलीलो ख्वार हो जाएं। जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर वो इस पर साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। क्या कहेंगे फरिश्ते उनसे, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसी बात बता दे कि मैं बस सीख लूँ तो उसके बाद मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से कुछ सवाल की ज़रूरत ना पड़े। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कह दो मेरा रब अल्लाह है और बस इसके ऊपर जम जाओ। अल्लाहु रब्बी
کہہ دو میرا رب اللہ ہے اور بس اس کے اوپر جم جاؤ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ثم استقاموا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں پر آپ 100% قائم ہو جائیں, اللہ کے دین کو خالص کر لیں. نمبر 3, جو بھی دنیا میں آپ جس کام میں اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں نا, اس میں استقامت اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے, کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جن میں استقامت ہو, چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں, جن میں استقامت ہو, جو آپ ہمیشہ کریں, جن پہ آپ کی ہمیشگی ہو, چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں. ہمارا کیا ہوتا ہے, ایک دم ہمیں کوئی جنون چڑھتا ہے اور ہم اتنا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ 2-4 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ ساری جھاگ بیٹھ جاتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. تھوڑے سے انسان کو شروع کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اس پہ استقامت رکھنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ اوپر سے شروع کرے انسان تو وہ ڈھا کر کے نیچے گرتا. نیچے سے شروع کریں. مثلا یہ کہ سبحان اللہ, ہم میں سے رمضان میں اگر کسی نے بھی الحمدللہ یہ شروع کر دیا کہ پوری نماز پڑھنی ہے سنتیں اور نفل کے ساتھ, تو آپ اس کو جاری رکھیں, آہستہ آہستہ شروع کریں. اب یہ نہیں کہ ہم نے سبحان اللہ اگر یعنی ہم رمضان میں جو ایکسٹرا نوافل ڈھیر سارے پڑھتے ہیں وہ بھی ہم کہیں نہیں ہم نے ان کو جاری رکھیں گے, ہم ظاہر نہیں رکھ سکیں گے. جو رکھ سکے الحمدللہ, جو بہت عرصے سے کر رہا ہے تو نور اللہ نور. لیکن جو چھوٹے سٹیپس آپ نے لیے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, ان کو اس رمضان کے بعد قائم رکھیں اور آگے بڑھاتے جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی شروع سے شروع کریں اور آگے بڑھاتے جائیں, چاہے چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہو. اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات, پوری کی پوری تسبیحات ظاہر ہمیں پتہ ہے ہم نہیں کر سکتے, لیکن کچھ تسبیحات ہیں جن کو لے لیں, ان پہ دوام اختیار کریں. مثلا تسبیحات فاطمہ نہ چھوڑیں, اگر آپ وہ کرتی ہیں نہ چھوڑیں, ہمیشہ کرتی رہیں. اسی طرح جو دعائیں ہیں, جو اب دعا ہم نے پھر بھیجی ہے نماز کے بعد کی دعا, کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. آپ اس کو سیکھیں اور دوام اختیار کریں. یہ نہیں کہ میں رمضان میں میں نے 18 دعائیں یاد کر لی ہیں اور سب کی سب میں پڑھوں گی. تو رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ کو وہ پسند ہے جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں دوام ہو. اسی طرح آپ دین کا جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ اگر اکنا سسٹرز کے ساتھ ہیں, آپ لوگ اگر کسی سینئر ہوم میں جا رہے ہیں, اگر آپ لوگ کسی فوڈ بینک کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا آپ نے جو بھی کام شروع کیا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے, یا آپ نے اپنے عمل میں کوئی چینج لے کر آئے ہیں, یعنی آپ نے کسی کے آگے جھکنا شروع کر دیا, آپ نے غیبت کو کم کر دیا رمضان میں, آپ کسی کو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ انا صائم یا انا صائمہ. انا صائمہ کیا تھا؟ میں روزے دار نہیں ہوں. کوئی بھی اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات کرنے لگتے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے نہیں 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 میرا روزہ ہے, میں نے یہ بات نہیں کرنی, تو اس کو کنٹینیو کریں. کوئی بھی چیز جو آپ کے عمل میں آ گئی ہے, لیکن استقامت بہت اعلیٰ اخلاق ہے جو دنیا میں بہت ہی کم ہے. ریئلی اٹس اے ریئر کموڈٹی. پیپل ڈونٹ ہیو دیٹ لگژری. کیا استقامت کی؟ لوگ شروع کرتے ہیں 1000 چیزیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر یہ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. وہ کام شروع کریں, ہمیں اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے کہ جس کام پہ ہمیں موت آ جائے, جس میں ہمیں موت آ جائے اور ہم چھوڑنے والوں میں نہ. اور دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ اعلیٰ اخلاق اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے اندر استقامت ہو. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ریسرچ کی گئی ہے سبحان اللہ, اور پوری اس کے اوپر تو اب ایک یعنی انسٹیٹیوشن قائم کیا جا رہا ہے. ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ دنیا میں جو کامیاب ترین لوگ تھے, میجورٹی آف دا سکسیسفل پیپل ان دا ورلڈ, ان کے اندر کامن کوالٹیز کیا تھیں؟ کیا وہ سب کے سب نہایت انٹیلیجنٹ تھے, سب کے سب بہت ہارڈ ورکنگ تھے, سب کے سب کیا بہت یعنی اسمارٹ پیپل تھے, کیا تھے؟ تو ان کو پتہ چلا کہ میجورٹی جو لوگوں کی سکسیسفل تھی ان کے اندر ایک کوالٹی اینڈ دیٹ از کالڈ گرٹ. گرٹ کیا ہے؟ کہ وہ جس اسٹیڈ فاسٹنس, وہ جو کام کرتے تھے وہ کرتے ہی رہے یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گئے. ہمارا کیا ہے, 2 دن کام کرتے ہیں, ہمارے بچوں کا بھی یہی, نہیں اس میں تو مزہ نہیں آ رہا, یہ تو یہ ہم سب کا یہی حال ہے. یقین کریں کچھ دن کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں اب میرے خیال کوئی اور کام شروع کریں, اس میں بہت تھک گئے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے ہمیں, اور اللہ ہمیں استقامت, جب بھی آپ کسی کر رہے ہو نیکی کا کام یا ایون دنیا کے بھی بھلائی کا کوئی کام ہو, دنیا میں بھی کوئی بھلائی کا کام ہو اور آپ کو لگے آپ تھکنے لگے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت دے. اللہ تعالیٰ دے دیں گے, کیوں نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ. استقامت 2 چیزوں پہ چاہیے ہوتی ہے دین میں. نمبر 1 تو عقیدے پہ استقامت. عقیدے پہ استقامت کیسے آتی ہے؟ جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے, علم سے آتی ہے عقیدے پہ استقامت. ورنہ آپ کے عقیدے تو ہر دن دوسرے چوتھے دن کسی نے کوئی واٹس ایپ کا نیا میسج بھیج دیا تو آپ سوچ رہے ہیں ہاں نہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے واقعی. کسی اور نے بھیج دیا, آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ لی, یا آپ کو کوئی فیس بک کا میسج ہے تو آپ نے کہا نہیں ہاں اس میں بھی دم تو ہے واقعی, دس از آلسو ویری لاجیکل. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عقیدے ہمارے روز بدلتے رہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم نے کس عقیدے پہ بیس کرنا. وہ علم سے آتا ہے عقیدہ. تو ایک عقیدے پہ استقامت. نمبر 2 عمل پہ استقامت. جو بھی چھوٹا سا عمل آپ کر رہی ہیں اس پہ استقامت اختیار کریں اور اسے آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ بڑھاتی رہیں اور اللہ سے دعا مانگیں.
تو کیا ہے؟ تو اب یہ ان کا اجر دیکھیں کہ کیا ہے ان کا اجر، کیا مل رہا ہے ان کو. ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی. صرف یہ آخرت کے نہیں ہے کہ ان پہ فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتے ان کو لے کے جنت کی طرف جائیں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں. تتنزل الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 خوف نہ کھاؤ کسی بھی چیز سے، اللہ تمہارے ساتھ. نمبر 2 حزن نہ کرو، غم نہ کرو. نہ خوف کہتے ہیں آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے. تو نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے. دنیا میں یہ بات فرشتے ان سے کہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر بڑی سخت آزمائش آ جاتی ہے لیکن آپ کا دل بڑے سکون میں ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ٹھہراؤ دے دیتے ہیں. وہ سکینت جو آپ کے اوپر اترتی اس وقت بھی آپ کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، آپ اللہ کے نور سے دیکھ کے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں جو بھی اللہ کی مرضی سے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ غم کرو، نہ لا تحزن ان اللہ معانا وابشروا بالجنہ. اور تمہیں تو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس وعدے پہ بھروسہ کر کے سب کچھ چھوڑ دیا تم نے. دنیا کی آسائشیں، آرام، اپنے بستروں سے الگ رہے، راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھتے تھے، صبح صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے، اور تم اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور تمہیں پرواہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے پینڈو سمجھتے ہیں. لوگ جی آپ تو کینیڈا میں رہتی ہیں، کوئی اپنا اولے کا خیال تو کرے ذرا. اللہ کی خاطر جینا، اللہ کی خاطر مرنا، یہی تھا تمہارا کام. تم اس وعدے پہ یقین کرتے تھے. یقین کریں یہ بات کہ جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین آ جاتا ہے نا، پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی. لیکن ہاں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں. اور شعر جو ہے وہ دل کی تسلی کے لیے بڑا زبردست اور بڑا مزہ آتا ہے. وہ شعر مجھے پڑھ کے اکثر یعنی اپنی یعنی استقامت کے لیے انسان کو شعر جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ تیرے وعدوں نے ہمیں گھر سے نکلنے نہ دیا. دنیا میں لوگ بڑے مزے کر رہے ہیں، یقین کریں بڑے مزے کر رہے ہیں. اور اگر آپ اللہ کی خاطر اپنے کوئی مزے چھوڑتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ دنیا چھوڑ کے تو غار حرا میں جا کے بیٹھ جائیں. غار حرا میں جا کر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منع ہو گیا تھا. ہی واز دا لاسٹ پرسن ہو وینٹ ٹو غار حرا. کہ جا کے نہیں لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنت پہ چل رہے ہیں، غار حرا میں جا رہے ہیں. تب تک نبوت نہیں آئی تھی. اللہ آپ سے نہیں مانگ رہے کہ آپ پوری دنیا ہی چھوڑ دیں. اللہ آپ سے نہیں مانگ رہے کہ آپ جو سیلیبسی اختیار کر لیں، آپ دنیا کے کوئی مزے نہ کریں. لیکن ہاں وہ مزے کہ جس میں اللہ کو مزہ نہیں آتا نا، جس میں اللہ کو مزہ نہیں آتا، وہ مزے آپ اللہ کی خاطر چھوڑ دیں تو پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرے. تیرے وعدوں نے ہمیں گھر سے نکلنے نہ دیا، لوگ موسم کا مزہ لے گئے برساتوں میں. سبحان اللہ. تو کیا ہے؟ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا، وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا. اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت. کس طرح اللہ ہمیں بتائیں کہ جنت کیا چیز ہے، کیسے ہمارے دلوں میں وہ جنت کی خواہش لگ جائے، وہ تڑپ لگ جائے کہ ہمیں دنیا چھوٹی لگنے لگ جائے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہ لگے کہ جو ہم جنت کے عوض اس کو بیچ دیں، کہ ہم جنت کو چھوڑ کے اس دنیا کی اس چیز کو لے لیں. کیا کریں اللہ تعالیٰ کیسے بتائیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے، جو چاہو گے تمہیں ملے گا جنت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم پکارو گے وہ تمہیں مل جائے گا. اور کتنی کو یہ دنیا ہے جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور کتنے کو اور جی لینا ہم نے. آج مرے کل دوسرا دن. یقین کریں اتنی جلدی یہ زندگی گزر جانی ہے، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اللہ بڑے رحمان رحیم ہے انشاءاللہ. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، لیکن خالی اللہ کی طرف بلایا نہیں بلکہ کیا کیا؟ نیک عمل کیا، اور کہا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوں. یہ ہے دعویٰ کا طریقہ. جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا کال اسی کا لگتا ہے، لیکن اس کے عمل میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کر کے دکھائے. خود کر کے دکھائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ لیڈ بائی ایگزامپل. لیڈ بائی ایگزامپل. اور کہتے ہیں واک دا ٹاک. جسٹ ڈونٹ ٹاک ٹاک ٹاک، جسٹ واک دا ٹاک. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں یعنی ہمارے لیے خاص طور پہ اس کے لیے آسانی کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے کال اور فعل میں مطابقت کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات پہ نہ پکڑے کہ ہم جو دوسروں کو بتاتے تھے وہ ہم خود کرنے سے عاجز تھے اور نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری مغفرت کرے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. ادفع باللتی ہی احسن. کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہمیں آگے سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کرنا چاہیے. آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا آپ کو لت سے اگر کوئی آپ کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ وہ آگے سے آپ کو نا برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ ہر وقت نہیں ہوتا لیکن لوگ کہتے تو ہیں نا. بہت ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ بری ہو جاتی ہیں. ہم آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں اینٹ کا جواب. یہ اصل دیکھیں نا سچی بندی ایسی کی تیسی کوئی ہمیں کہہ کے تو دکھائے. ہاں جی
جب سے قرآن سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور یہ اتنا امپورٹنٹ یہ یعنی سبق ہے، اور پورا کا پوری یہ آیت جو ہے نا اٹس اے گولڈن آیا، اور ہمیں یہ خود بھی سیکھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو خاص طور پہ اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے برائی کو ختم کرو احسن طریقے سے، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ بھلائی سے کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی کسی بچی کی فرینڈ، آپ کی بیٹی آتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جی میری فرینڈ نے آگے سے مجھے یوں کہا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں تم اسے آگے سے یوں کہتے تھی۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہیں بیٹا تم معاف کر دو، اگر بچے آگے سے کہتے ہیں آپ نے تو کبھی میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ بالکل ایگزیکٹلی، بالکل ایگزیکٹلی، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہی ہے، آپ کی کوئی یعنی سسرال میں کوئی مسئلے ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہہ دینے، اگر ہم کہیں گے نہیں اس کو تو اس کو پتہ کیسے چلے گا اس نے غلط کیا؟ ہم تو برابر کا جواب لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور یقین کریں یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاکھ ہوتا ہے اللہ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ استقامت دے، ان کو اجر دے اور آگے بڑھائے دین میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت ہی مشکل کام ہے کہ کسی کی برائی کا جواب آپ بھلائی سے دیں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی بات کہے، کوئی بھی آپ کی یعنی آپ کے سسرال میں، آپ کے میکے میں، آپ کے ایون آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے ہیں کھانا اچھا نہیں پکا، تو کیا کہتی ہیں آپ؟ اگلی دفعہ کوئی آپ کو کچھ برا کہے تو آپ اس کو آگے سے ایک بڑا اچھا تحفہ دیں، کر سکتی ہیں؟ اس کو ایک اچھا سا ڈیزائنر گفٹ لا کے اس کو دیں۔ یہ کہہ رہی ہے یہ آیت کتنی آؤٹ آف دس ورلڈ، یعنی بالکل ہی یعنی ناقابل یقین آیت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کوشش کریں اللہ سے مانگیں۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی کہہ دو ان سے، کہو نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ آگے کیا ہوگا اگر آپ ایسا کریں گے تو تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے، وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے۔ ہم نے کبھی ٹرائی نہیں کر کے دیکھا اس لیے ہمارے کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ مگر ابھی آگے اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات۔ نیکسٹ ٹائم آپ کے میاں چھوٹی سی بات کچن میں ہو جاتی ہے، سوچیں ذرا کہ ہم کچھ بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں یہ چیز نہ ڈالنا اس میں، فوراً کہتے ہیں آپ کیا پرابلم ہے، کھانا میں بناتی ہوں نا۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کوئی ہمیں کچھ کہہ دے، مطلب ہم چپ بھی نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اسے آگے سے اچھا کرو۔ پتہ نہیں کون سے واقعی بڑے نصیبے والے یہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ ہم تو ایسی ہی تیسی، یا کم از کم اسے ملنا ہی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے تحفے دو، اس کے ساتھ زیادہ اچھا کرو، اسے اچھی بات کرو۔ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ الا ذو حظ عظیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے یا اللہ۔ کوئی تو ہوں گے نا جو 2019 میں کینیڈا میں مسیساگا میں بھی ایسے ہوں گے، ہمیں ان میں سے کر دے اللہ تعالیٰ، ہمیں ان میں سے کر دے کہ واقعی ہم برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہو جائیں۔